میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام قبول ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ اور آپ کے خاندان والے اپنے گھروں میں سلامتی کے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم آغاز میں دعا کریں۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے۔ زندہ جلالی آسمانی باپ، تو جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، تو جو بحر و بر کا خالق، ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح ہے، خدا اس موقع کے لیے ہم تیرے بہت شکر گزار ہیں۔ خدا چاہتے ہیں کہ ہمارا اس طریقے سے اکٹھے ہونا، تیری حمد و تعریف کرنا، تیرے کلام میں سے سننا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا چاہتے ہیں کہ تیری مدد، تیری رہنمائی اور تیرا فضل والا ہاتھ ہم پر ہمیشہ ٹھہرا رہے۔ خدا اس عبادت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں اور چاہتے ہیں کہ پوری عبادت میں تو ہمارا ہادی اور مددگار ہونا۔ خدا مجھے لفظوں کی ترتیب بخش دے۔ اسی طرح میں کوائر کے لیے دعا کرتا ہوں، خدایا ان کے ساتھ ہونا، سازوں بجانے والوں کو، اور خدایا جو گاتے ہیں خدایا ان لوگوں کے ساتھ ہونا تاکہ وہ اچھی طرح گا سکیں، تیری حمد و تعریف کر سکیں، اور خدایا ہماری طرف سے خدایا یہ عبادت کرنا خدایا صرف تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ بنے۔ خدایا آج کے خدایا کلام سنانے والوں کو ابھی سے تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور خدایا چاہتے ہیں کہ خدایا تیرا کلام ان حالات و واقعات میں ہمارے لیے برکت کا باعث ہو، ہمارے لیے امید کا باعث ہو، ہمارے لیے تسلی کا باعث ہو۔ خدایا چاہتے ہیں کہ تو ہم سب کے ساتھ ہو اور ہم سب کو بڑی برکت دے۔ اس وقت سن اور قبول کر، آمین۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے زبور 62 اس کی پہلی 2 اور پھر 8ویں آیات کو پڑھیں گے۔ زبور 62 پہلی 2 اور پھر 8ویں آیت۔ کلام میں یوں لکھا ہے: میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ اور پھر 8ویں آیت: اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو، خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ آئیے ہم کلام کی روشنی میں ایک گیت گائیں، گیت نمبر 189، سنبھال پربھو جی جیون کے ہر پل میں۔ ہر پل سنبھال پربھو جی، جیون کے ہر پل ابھی تک ہم کو سنبھالا تو نے، آگے بھی آگاہی کر، ابھی تک ہم کو سنبھالا تو نے، آگے بھی آگاہی کر۔ چھوڑے نہ کبھی مجھے، وعدہ یہ تو نے کیا، چھوڑے نہ کبھی مجھے، کھینچا ہے روپ میرا ہتھیلی میں اپنی، کھینچا ہے روپ میرا ہتھیلی میں اپنی۔ پربھو جی، جیون کے ہر پل میں
کلام میں لکھا ہے کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ آئیے ہم کوائر کے ساتھ مل کر زبور 91 گائیں۔ یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو اے میری جان۔ یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان۔ یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان۔ تو دامن دے وچ رہندی ہے، تیرا ہے یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان۔ رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو پروان، رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو آئیے ہم کوائر کے ساتھ مل کر گیت نمبر 386 گائیں۔ یہ آندھیاں اور ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بھرنے سے۔ یہ آندھیاں اور ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے۔ یہ آندھیاں اور ظلمتیں، یہ آندھیاں اور ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے۔ تاریکیاں اور دہشتیں، تاریکیاں اور دہشتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے۔ یہ آندھیاں
اداسیاں اور آفتیں سب روکیں گی تجھ بڑھنے سے، یہ آندیاں میری درخواست ہے پادری جاوید الیاس سے کہ وہ سامنے آئیں کی گئے ستائش کے لیے اور خدا کے بندے کے لیے جس کے وسیلے سے ہم خدا کا کلام سنیں گے، دعا کریں اور ساتھ ساتھ شکر گزاریاں اور درخواستیں بھی خدا کے حضور میں رکھیں۔ آپ سب کی خدمت میں میری طرف سے بہت بہت سلام اور شکریہ کوائر کے لیے جس نے بڑی خوبصورت حمد و ثنا کی اور ہمارے لیے آج کی عبادت کو بابرکت بنانے کے لیے آغاز کیا۔ میں اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ سب کو سنبھالا اور موقع بخشا کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ایسٹر سیلیبریٹ کر سکے، اور عبادت جو سلسلہ چلا اس میں بھی آپ نے خداوند کے فضل سے برکت حاصل کی ہے، تو اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں چند شکر گزاری کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں نے مجھ تک پہنچائی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے بھائی کامران سندھو، انہوں نے اپنی طرف سے اپنے خاندان اور کلیسیا اور ملک کے تمام لوگوں کے لیے شکر گزاری پیش کی ہے کہ کس طرح خداوند ہم سب کو سنبھال رہا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے درخواست بھی پیش کی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے کیونکہ انہیں کچھ سانس کا مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں وہ باقاعدگی کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اپنی بہن ساجدہ کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کے لیے خاص طور پہ کہ خدا کس طور سے ضروریات پورا کرتا ہے شکر گزاری پیش کی ہے، اپنے والدین کے لیے کہ خداوند نے ان کو سنبھال رکھا ہے، اور ساتھ انہوں نے درخواست بھی پیش کی ہے کہ ان کے لیے دعا جاری رکھیں جو کمر کی تکلیف ہے کہ خداوند اس تکلیف سے انہیں آزادی بخشے۔ اس کے ساتھ ہمارے بھائی شانی نے اپنے گھر کی خیریت کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ساتھ کہ کس طرح ان کی والدہ کی جو معدے کی تکلیف تھی خداوند نے ان کو اس میں بہتری بخشی ہے۔ بھائی لطیف امینول نے شکر گزاری پیش کی ہے کہ خداوند کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے وہ صحت پا رہے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے درخواست بھی پیش کیا ہے کہ ایک ٹانگ میں ابھی درد باقی ہے، ان کے لیے دعا کی جائے، اور ساتھ ساتھ ان کے بیٹوں یواب کے لیے، حسرون کے لیے دعا کی جائے کہ خداوند فضل کرے کہ وہ خداوند کی حضوری میں بیٹھنا شروع کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ضرور ان شکر گزاریوں کو اور درخواستوں کو خداوند کی حضوری میں پیش رکھ کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک دو باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک آن لائن عبادات کا سلسلہ جاری ہے، اور جو ہمیں رپورٹ مل رہی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ جو اس عبادتی سلسلے کو باقاعدگی کے ساتھ اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو خداوند برکت دے رہا ہے، لیکن ایسا بھی محسوس کیا جا رہا ہے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وقت پر اور باقاعدگی سے ان عبادات میں شریک نہیں ہو رہے۔ درخواست ہے کہ جو وقت آپ کو بتا دیا گیا ہے، ٹائم ٹیبل شیئر کر دیا گیا ہے، آپ اس کے مطابق ضرور عبادات میں شریک ہوا کریں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں تمام کلیسیا کے خاندان عبادات میں شریک ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سماجی فاصلہ رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے اور مختلف احتیاطی تدابیر کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو بچا سکیں۔ اس سلسلے کو ضرور جاری رکھیں تاکہ جتنا زیادہ آپ احتیاط کر سکتے ہیں خداوند آپ کو سنبھالے رکھے۔ البتہ ایک رہنمائی دینا چاہتا ہوں کہ بچوں کے لیے ضرور آپ گھر میں نظم و ضبط، ڈسپلن قائم رکھیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں ان کے پاس باہر جانے کے لیے کوئی سرگرمیاں نہیں ہیں، اس لیے آپ اپنے ٹائم ٹیبل میں ضرور لچک رکھیں، ورنہ خطرہ یہ ہے کہ زیادہ اگر نظم و ضبط کی طرف ان کو سنبھالا جائے گا تو شاید وہ گھٹن کا شکار ہو جائیں گے، اور اس لیے ذہنی طور پہ ان کے لیے مزید گھر میں وقت اچھی طرح گزارنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ضرور آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں
خداوند کی حضوری میں ان باتوں کے لیے دعا کریں۔ اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک ایسی سرگرم کلیسیا بخش دی ہے جہاں پہ خداوند تیری حضوری میں تیرے لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تاکہ اے خداوند وہ عبادات جن کا انعقاد تیرے گھر میں کیا جاتا ہے، خداوند لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور ان دنوں میں جب خداوند تیرے لوگ گھر میں بیٹھے ان عبادات کو حاصل کر رہے ہیں، ان کے گھر میں خداوند یہ سلسلہ موجود رہتا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ان عبادات کے وسیلے خداوند اپنے لوگوں کو برکت بخش رہا ہے۔ اور خداوند خاص طور پہ آج کی عبادت میں جو ہماری کوائر نے خداوند مدد رہنمائی کی ہے، خوبصورت گیت جو ہمارے لیے حوصلہ افزا رہے اور خداوند ہمارے لیے رہنمائی کا باعث رہے ان حالات میں، ان کے لیے تیرا شکر ہو۔ خداوند تو ان کو بڑی برکت بخشنا، ان کے خاندانوں کو بھی بڑی برکت بخشنا، اور ہماری میڈیا ٹیم پہ بھی خداوند تیرا فضل مانگ لیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اے خداوند ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے ہم سب کو کلیسیائی طور پہ سنبھالا ہے، ہمارے خاندان خداوند محفوظ ہیں۔ اور باپ اس کے ساتھ ساتھ جو بیمار تھے جن کو تو نے شفا بخشی، شانی کی والدہ اور خداوند ہماری بہن ساجدہ، بھائی لطیف، ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں۔ بھائی کامران کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ خداوند جب انہوں نے درخواستیں بھی تیرے سامنے رکھی ہیں، خداوند ان درخواستوں کو بھی تیرے سامنے پیش کرتے ہیں کہ خداوند تو ان کو مزید صحت بخش دینا، اور خصوصاً ہمارے بھائی لطیف کے بیٹوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند جب والد ہوتے ہیں انہوں نے بڑے بوجھ کے ساتھ اس درخواست کو تیری حضوری میں رکھا ہے، تو باپ ہماری درخواست ہے کہ تو خاص طور پہ اس درخواست پہ کان دھر، تاکہ ان کے بچے خداوند گھر میں، گھر سے باہر، جہاں جہاں موقع ہو، اے خداوند تیری حضوری میں عبادت میں بیٹھنا شروع کر سکیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی پیارے ہیں اور وہ بھی قیمتی جانیں ہیں خداوند، اسی لیے ہم ان کے لیے درخواست پیش کرتے ہیں۔ اور باپ اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو خاندان اس کلیسیا سے ہیں، پورے طور پہ ابھی تک عبادت میں شریک نہیں ہو پا رہے، خداوند ان کی مدد فرمانا، تاکہ وہ وقت پہ ان عبادات سے فائدہ حاصل کریں، برکت حاصل کریں، اور اس برکت کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خداوند شیئر کر سکیں۔ اور ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں جو حالات ہیں ان کے لیے بھی خداوند ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تو بڑی مدد فرمانا، تاکہ جلد سے جلد خداوند اس تکلیف سے ہم لوگ اور دنیا میں تمام لوگ خداوند آزادی حاصل کر سکیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم تیرے بندہ کو بھی تیری حضوری میں پیش کرتے ہیں، جو تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ ہم کلام ہوگا۔ خداوند جو کلام تو نے اپنے بندہ کو بخش دیا ہے، مدد فرمانا، تاکہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری برکت کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے خداوند بھرپور طریقے سے استعمال ہو سکے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ اس سے پیشتر کہ ہم آج خدا کے بندہ سے آج کا کلام سنیں، میں آپ کے سامنے آج کا مرکزی حوالہ پڑھوں گا۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، 5واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ آمین۔ میری درخواست ہے بھائی انیس پال سے کہ وہ سامنے آئیں اور آج کا زندہ کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خاندان میں ٹھیک ہیں اور ان حالات میں بھی خوش ہیں، اور جیسے بھی جو ہے ہمارے پاس انسٹرکشنز ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں،
اور جیسے بھی ہو رہا ہے ہم اپنی فیملی کے ساتھ روزمرہ کے جو ہمارے کام کاج ہیں ٹھیک ان کو بھی ہم کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب سیف ہیں اور ٹھیک ہیں، چاہے وہ بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک جو ہمارے پاس نیوز ہے اور اس کہ وہ ٹھیک ہے، اور خداوند کا شکر ہے کہ اس نے جو ہے ہماری قوم کو جو ابھی تک سنبھال کے رکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے کوئی تقریباً 1-1.5 ماہ سے پوری دنیا جو چینج ہو گئی ہے، اور نہ صرف دنیا چینج ہو گئی ہے بلکہ شہروں کے کام کاج، اور اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ انسانوں کی زندگی پہ ہے۔ اور جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی وبا ہے عالمی جو کہ اس نے ہر شہر اور ہر خطے کے لوگوں کو اور ہر طرح کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ امیر ہیں غریب ہیں، ان کے اوپر اثر کیا ہے۔ اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس فیکٹس جو کہ دنیا کے حساب سے ہیں وہ قدر حوصلہ افزا ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سب کی جو زندگیاں ہیں وہ رسک پہ ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے ان حالات میں رہ کے جب ان کے اوپر چیلنجز اور مشکلات آئی ہیں تو وہ اور زیادہ جو ہیں اپنے مذہب کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور مذہب کے ساتھ ساتھ وہ اور زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ روحانی ہو سکیں اور الٹیمیٹلی وہ خدا پر اعتقاد کر سکیں کہ وہ ان کی مدد کرے اور اس وائرس کے سے جو اثرات ہیں اور یہ جو پورا ایک طوفان ہے دنیا میں اس سے وہ نکل پائیں۔ اور میں نے ایکسپیرینس کیا 1-2 ہفتے سے کہ جو لوگ ہیں بالخصوص پاکستان میں جو ایماندار ہیں ان کے پاس کافی ریسورسز ہیں اور آن لائن عبادات ہو رہی ہیں اور ٹیچنگز ہیں اور فرق باتیں ان کے پاس آ رہی ہیں، اور میں نے 3-4 لوگوں سے سنا بھی، اور مجھے ان کو سن کے یہ فکر ہوئی کہ ان کا جو خیال ہے اس وبا کے لیے اور جس طرح سے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ کلام کی بنیاد نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ حقیقت ہے کہ انسان ہوتے ہوئے جو اس کا اثر ہے اس نے ہمیں خوف زدہ کیا ہے۔ بے شک ہم جو ہم لوگ وہ والے میجرز لے رہے ہیں، اس کے باوجود ہر وقت ہم ایک خاص احساس میں رہتے ہیں کہ وہ کچھ ہو نہ جائے، شاید میں وہ تو نہیں ہوں۔ اس کے باوجود ہم اپنے لیے فیملیز کے لیے پلان کر رہے ہیں ہر روز، چاہے اس میں بچوں کا کام کاج ہے، فائنینسز ہیں، ہماری صحت ہے یا اور کام ہے، اس کے باوجود ایک خاص طرح کی فکر اور خوف اور جو پینک کی ایک احساس ہے وہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ اور جب بات ایمانداروں کی کرتے ہیں تو یقیناً ایک دفعہ اس نے ہم سب کے اعتقاد کو اور ایمان کو تھوڑا سا ہلایا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسٹر پر ہم لوگوں نے ایکسپیرینس کیا کہ بے شک ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، اپنے اپنے گھروں پہ ہے، لیکن مسیح کی جی اٹھنے کی جو امید ہے وہ قائم ہے، اور اسی نے ہمیں آج تک سنبھال کے رکھا ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے بہت لوگ فرق اندازے اور پیشن گوئیاں اور اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اور میں آپ کا دھیان اس بات پر لگانا چاہتا ہوں کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ اس کے پیچھے کون ہے، یہ انسانوں کی غلطی ہے یا یہ قدرتی ایک آفت ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا ہی ہے جو کہ قادر مطلق ہے، اور الٹیمیٹلی وہی ہے جو سوورن ہے اور ہر بات کی خبر رکھتا ہے اور ہر بات پہ اس کو حکمت حاصل ہے اور ہر ایک چیز کو وہ مینیج کر رہا ہے۔ اگر ہم دیکھ سکیں زبور 33 میں یہ لکھا ہے کہ خداوند کی مصلحت اب تک قائم رہے گی اور اس کے دل کے خیال بھی۔ تو جو کچھ بھی یہ دنیا میں ہو رہا ہے خدا اس کو جانتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، اور ایک بات یہ بھی کہ جتنے بھی جو نسل کے لوگ ہیں وہ جانتا ہے کہ یہ
وہ وبا کب اور کیسے ختم ہوگی، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے لوگوں کو ان کے ایمان میں ان کو قائم رکھنا ہے۔ اور اگر ہم یہ حسایہ میں دیکھ سکیں تو اس میں یہ لکھا ہے جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ حالات جیسے بھی ہیں، خدا نے جو سوچ لیا ہے قوموں کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے، کلیسیوں کے لیے جو اس نے پہلے سے پلان کیا، بہت بڑے کام یا بہت چھوٹے کام، ان کو وہ ضرور پورا کرے گا۔ ٹھیک ہے، حالات مشکل ہیں اور عجیب سے ہو گئے ہیں، چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اب پتہ نہیں اگلے 6 ماہ میں ہی کیا ہوگا، لیکن جو اہم بات ہے کہ خدا کی حکمت یہ جانتی ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ وہ انسانوں کی زندگی میں ٹھیک ہے اپنے ارادوں کو کیسے پورا کرے گا۔ ایوب کو ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے 42 باب میں کہ میں جانتا ہوں تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ روک نہیں سکتا، اور وہ یہ جانتا ہے کہ ان حالات میں بھی وہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، ان کو انکریج کرتا ہے کہ وہ اپنے کام کاج بھی کر سکیں اور اپنے ایمان میں مضبوط بھی رہ سکیں۔ اگر ہم اپنے خاندانوں کو دیکھیں تو آج کل جو سچویشنز ہیں وہ ایسی ہے کہ لوگ اپنے فائنینسز کے لیے فکر مند ہیں اور بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ صحیح طور سے ہو نہیں پا رہی، سکولز ان کو آن لائن لے کے آئے ہیں اور انٹرنیٹ کا ایشو، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک گھر میں وہ پورے وقت کے لیے وہ رہتے ہیں سیلف آئسولیشن میں، تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ آپس میں فرسٹریٹڈ ہوتے جا رہے ہیں اور فرسٹریشن کی وجہ سے وہ کئی دفعہ اپنا ٹیمپر لوز کرتے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ بوریت ان کو فیل ہوتی ہے اور پھر وہ مینیج نہیں کر پاتے اور شاید کئی چیزوں میں وسائل نہیں ہیں، اور اگر ہم اپنی روحانی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی کچھ افیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خدا نے پاسبل کیا کہ جہاں اتنے چیلنجز ہیں اس میں اس وائرس کی وجہ سے کلیسیوں کے لیے ایک اپرچونٹی بھی کریٹ کی جائے، اور وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے خاندانوں میں، گھروں میں بیٹھ کے بھی خدا کے پیار کو، اس کے فضل کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اور اس میں وہ بڑھ سکتے ہیں اور اپنی روح کو گیتوں اور سرمنز کے تھرو بھی تازہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اپرچونٹی یہ بھی ہے، میں ایکسپلور کر رہا تھا کہ اس وائرس کی وجہ سے کئی ایسے کام ہیں جو دنیا میں بہتر بھی ہوئے ہیں۔ بہتر یہ ہوئے ہیں کہ آپ کا جو آپ کی انوائرمنٹ ہے وہ صاف ہو گئی ہے، اور سائنٹسٹ نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ 100 سال میں ٹھیک ہے اتنی جو آلودگی کا ریٹ اوپر گیا تھا وہ نیچے کو آ رہا ہے، آپ کی جو نیچر ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو رہی ہے، انسانوں کی فلاح کے جو کام گورنمنٹس نے پہلے نہیں سوچے تھے اب وہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چرچز نے، کلیسیوں نے ایک فرق حالات میں ایکسپیرینس کیا ہے اور وہ چیزوں کو پلان کر رہے ہیں کہ فیوچر میں وہ کس طرح سے اپنے کلیسیوں کو اور اپنے لوگوں کو جو ہے بہتر سرو کر سکیں گے، چاہے وہ سرمنز ہیں یا وہ میوزک ہے یا کوئی اور چیز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو یہ بھی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ اتنی جدید اور ترقی یافتہ دنیا میں بھی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ بالکل ہم باؤنڈ ہو جائیں اور ہمیں سمجھ نہ آئے اور ہم بالکل خدا پر اعتماد کریں۔ اور ایک اپرچونٹی یہ بھی آئی ہے کہ جو ایماندار ہیں وہ اس بحران میں اپنے ایمان کو اور زیادہ جو ہے تازہ کر سکے، لیکن اس کی جو تازگی کا انحصار اس بات پہ ہے کہ ہم اور ہمارے جو خاندان ہیں وہ ہر روز روحانی طور پہ کس طرح سے گرو کر رہے ہیں، گیتوں کو سن کے یا ٹھیک آپس میں جو ٹیچنگز ہیں ان کو لے کے، یا کس طور سے وہ آپس میں ٹائم جو ہے اسپینڈ کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم آج اپنے مرکزی جو ہے حوالہ اس کی طرف آئیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ
جو وہ کچھ بھی ایشوز ہیں یا جو پرابلمس ہیں ہم یہ جو ہے یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی اور ہم اس میں ٹینس ہیں، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے جو ہمارے لیے جو ہے صبر پیدا ہوگا اور ہم پیشنس کرنا سیکھیں گے، اور پیشنس جب آتا ہے تو اس سے ہم پختہ ہو سکتے ہیں اور پھر امید بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو اور اداروں کو اور گورنمنٹس کو اپنی ٹیکنالوجی پہ وہ جو میجرز لے لے ہیں وہ ان کے اوپر ان کو امید ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جلد ریکور ہو پائیں گے، لیکن اچھا ہے کہ جب ہم یہ میجرز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو امید ہے جو کہ پختگی کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور خیال رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طور سے ہم اپنی اس امید میں قائم رہ سکتے ہیں ان حالات میں، اور نہ صرف ہم نے اس امید کو جو ہے قائم رکھنا ہے بلکہ اس کو ہم نے دوسروں کے ساتھ جو شیئر بھی کرنا ہے، اور اس طرح سے شیئر کرنا ہے کہ پیار میں اور حکمت میں اور حوصلہ میں جو لوگ ہیں وہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بن سکیں، اور انتہائی سمجھداری کے ساتھ، اور اس میں ہمدردی ہو اور اس میں ہمت بھی ہو، اور اس مشکل وقت میں ہمارے پاس جو یسوع کی امید ہے اس کے تحت ہم ایک دوسرے کی ہیلپ ہم کر سکیں۔ دوسرا تھسلنیکیوں 2 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت میں جو ہے خاص امید اور اس کا ایک وعدہ ہے، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم جو ہے غور اس طور سے کریں کہ وہ ہمارے پاس ایک ایسا بینچ مارک ہو کہ ہم اس کو ہر روز جو ہے اپلائی کر سکیں۔ اور ادھر لکھا ہے کہ اب ہمارا خداوند یسوع مسیح خود اور ہمارا باپ جس نے ہم سے محبت رکھی اور فضل سے ابدی تسلی اور اچھی امید بخشی تمہارے دلوں کو تسلی دے اور ہر ایک نیک کام اور کلام میں مضبوط کرے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے ہر روز کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ ہماری فکر کرتا ہے، اور ٹھیک اس لیے جو ہمارے فائنینسز ہیں یا فیملی ہے یا جو ہماری صحت ہے، ایک حد تک ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ ہم اپنا خیال رکھیں اور جو کچھ ہم سے پاسبلی ہو سکتا ہے اس کو کریں، لیکن حد سے زیادہ فکر یا خوف یا شک یا جو انتظام کے کام اگر اس میں ہم ہیں تو شاید یہ آزمائش ہے کہ ہم اپنے ایمان کو شیک کر سکتے ہیں یا اپنی جو ہماری امید ہے وہ ہل سکتی ہے۔ پہاڑی واز میں یسوع نے کوئی 6 دفعہ یہ کہا ہے کہ فکر نہ کرو، اور وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے جب ایسے حالات ہوں تو اور ہماری انڈرسٹینڈنگ میں وہ چیزیں نہ آ رہی ہوں تو پھر ہم اس طور سے ہم فکر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ جو ہے ان حالات میں بھی ہم سے جو ہے ویسا ہی پیار کرتا ہے، اور اس نے جو ہمیں امید بخشی ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ تسلی ہے، اور یہ ایسی تسلی نہیں جو کہ ایک ہفتے کے لیے، ایک سال کے لیے یا خاص ایک واقعے کے لیے ہے، بلکہ یہ ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور ہم نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اور پھر اوروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ لکھا ہے اور ہر ایک نیک کام اور کلام میں مضبوط کرے۔ ہر ایک کام جو ہم ہر روز کرتے ہیں، چاہے وہ بچوں کی دیکھ بھال ہے یا ہمارا کام کاج ہے آن لائن، یا ان کی کیئر ہے یا ان کے لیے کوئی انتظامات ہیں یا ان کی ایجوکیشن کے لیے کچھ کرنا ہے، یا ہم نے جو خود سے کوئی ارینجمنٹ ایسا کرنا ہے کہ ہم گھر پہ ہم رہ کے ہم کام کاج کر سکیں، ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، وہ کام اور کلام جو ہے ہم جو کچھ آپس میں ہم بات چیت کرتے ہیں اس میں ہمیں
مضبوط ہونا ہے اور اس طور سے ہونا ہے کہ ہم سارے مل کے اس چیلنج میں ہم کھڑے ہو سکیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس یہ امید، یہ تسلی جو کہ ابدی ہے، یہ نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم لازمی ہم شیئر کریں اور ہم ان کی اس طور سے ہم فکر کریں کہ جہاں ان کو کھانے کی ضرورت ہے، اس بات کی نیڈ ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا جو ہے کہ میڈیکلی خیال رکھیں، بٹ یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ روحانی انداز میں وہ اپنی کیئر کر سکیں اور ہم ان کو امید بخش سکیں. اور یہ جو امید ہے یہ یسوع ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم حد سے زیادہ فیکٹس کو دیکھیں یا ان کے اوپر ہم دھیان دیں تو پھر ہماری جو امید ہے وہ شاید شیک ہو سکتی ہے. لہٰذا اچھا ہے کہ ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ جو ہے ہم ریئیکٹ کریں اور سارے میجرز کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایمان ہے اس میں ہم جو ہے ہم قائم رہیں. اور یہ لازمی ہے کہ ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ جو بائبل کی ٹیچنگ وہ بیلنسڈ بھی ہو اور صحیح بھی ہو. بہت زیادہ لوگ جو آج کل ہیں اس وبا کو فرق تھیولوجی کے ساتھ اور فرق ڈاکٹرنز کے وہ ساتھ جوڑ رہے ہیں. اچھا ہے کہ ہم ان لوگوں کو سنیں، ان پریچرز کو، وہ ہمارے پاس ریسورسز ہوں یا ہم بکس پڑھیں جو کہ بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ خدا کے ارادہ اور حاکمیت کو بیان کرتی ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ قدرے بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو ورلڈ، لیکن اس کے باوجود ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ انسانوں کی جو زندگیاں ہیں رسک پہ ہیں اور ہم نے ایک اچھے بیلنس کے ساتھ ایمان کو بھی قائم رکھنا ہے. اور جو ہماری ذمہ داری ہے، چاہے آپ شوہر ہیں یا خاوند ہیں یا آپ بیٹے ہیں یا بچے ہیں، تو اس طور سے ہم اس کو ہم کر سکیں. اور یہ تسلی جو ہے یہ ابدی ہے اور اس کو ہم آپس میں ہم شیئر کر سکیں. اور جو کچھ آج ہم دیکھ سکیں ہیں اس کو اگر ہم ریمائنڈ کر سکیں کہ ہمیں خدا کی حکمت کو جو ہے یاد رکھنا ہے، اس لیے کہ لکھا ہے کہ وہ ابتدا سے ہی انجام کی خبر دیتا ہے. اور پھر ہم نے خدا کی حاکمیت کو یاد رکھنا ہے کہ جیسا ایوب میں کے اندر لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. یہ سارا جو ایشو ہے اور جو کرائسس ہے اور جو انسانی زندگی پہ اس کے افیکٹ ہے، خدا اس میں سے لوگوں کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے اور ایسا وہ کر بھی جو ہے رہا ہے. اور اگر یہ جو ہے لمبا وقت ہے تو بھی وہ لوگوں کو ہمت اور اس طرح سے امید دے گا کہ اس طوفان میں سے نکل سکیں. اور پھر رومیو میں ہم نے جو یہ پڑھا ہے کہ خدا کے ساتھ ہم صلح رکھیں. ہمارے حالات چاہے وہ جیسے بھی ہوں، ہم اپنی فیملیز کے ساتھ اور اپنی کلیسیا کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہم جو ہے ہم صلح رکھیں اور ہم دوستی میں ہم جڑے رہیں. اور یہ جانتے ہوئے کہ مصیبت سے صبر اور پختگی اور پھر اس سے امید پیدا ہوتی ہے. اور آخر پہ ہم خدا پر اعتماد رکھیں کہ خدا کی جو بھی اس کی حکمت اور وہ ہے وہ اب تک قائم رہے گی. ٹھیک ہے. اور وہ جانتا ہے کہ اس کا انجام جو ہے وہ کیسا ہے، تو بھی وہ اس طور سے ہماری رہنمائی کرتا ہے ہر روز ٹھیک ہے اپنے کلام میں سے کہ ہم اس چیلنج کو ہم فیس کر سکیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو تسلی ہے اور جو امید ہے اس کی بنیاد ہماری زندگیوں میں قائم رہے گی. اور جو بھی ہم ان ٹھیک ہے حالات میں ہم کر رہے ہیں، جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہمارا ریئیکشن ہے، جو اپروچ ہے، اس میں جو سارے کام اور ہمارا جو کلام ہے اس میں خدا ہمیں مضبوط رکھے گا. اور ان حالات میں بھی خدا کے جو ارادے انڈیویجولی ہمارے لیے ہیں، ہماری قوم کے لیے ہے، ہماری کلیسیا کے لیے ہیں، جو اس کے جو بھی اور کام ہیں ان کو ان حالات کے
باوجود وہ پورا کرے گا. اور ان ساری کرائسس میں جب لوگ فائٹ کر رہے ہیں تو وہ اپنے جلال کو اور اپنی حاکمیت کو وہ ثابت کرے گا. میری درخواست ہے پاسٹر جاوید الیاس صاحب سے کہ وہ سامنے آئیں اور آج کے کلام کے لیے اس کی روشنی میں ہم سب کے لیے دعا کریں، ہم سب کے لیے برکت چاہیں، ساتھ ساتھ خدا کے بندہ کے لیے کہ خدا انہیں اور زیادہ اپنے مکاشفات بخشے اور وہ ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنے. آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں، دعا کریں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنی رہنمائی اپنے خادم کے وسیلے ہم تک پہنچا دی ہے، اور خداوند حالات حاضرہ میں موجودہ حالات کے تناظر میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ کس طرح سے ہم تیری حاکمیت کو خداوند ہمیشہ مقدر سمجھتے رہیں. اب آپ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمت نہ ہاریں بلکہ تیری توفیق سے خداوند تیرے ساتھ صلح رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا وجود جب اس دنیا میں موجود ہے تو جس کلیسیا کے ساتھ، خصوصاً اپنی کلیسیا کے ساتھ جب تو نے ہمیں جوڑا ہے، اس کلیسیا میں ہمارے خاندانوں میں، دوستوں، رشتہ داروں میں ہمارا خداوند اٹھنا بیٹھنا تیری مرضی کے مطابق ہو، ہماری رفاقت خداوند جاری رہے. اور ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ یہ مصیبت، یہ تکلیف ایسا وقت ہے جس میں بعض دفعہ ہمارا ایمان خداوند ڈاواڈول ہو سکتا ہے، لیکن ہماری درخواست ہے کہ تو ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرنا، پختگی بخش دینا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند ہمارے پاس ایک بہت بڑی امید ہے کہ حالات جس طرح کو بھی خداوند چلتے ہوئے نظر آئیں، جس طرف بھی رخ اختیار کریں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہر حالت میں ہمیں سنبھالنے کی قوت رکھتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرنا. اور خداوند ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیری حکمت اب تک قائم رہتی ہے، اور موجودہ حالات میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے میرے لیے، میری کلیسیا کے لیے، ہم سب کے لیے، جس میں خداوند ہمارے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی اور سبق آموز بات ہے. سو ہم چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں جو کچھ بھی تو ہمیں بخش رہا ہے، رہنمائی دے رہا ہے، ہمیں توفیق بخشنا کہ ہم اس کو خداوند تیری مرضی سمجھ کے لیں اور اس پہ عمل پیرا ہو سکیں. اے خداوند اپنے خادم کو بھی بڑی برکت بخشنا، جو وقت اس نے کلام کی تیاری میں گزارا، ہمارے ساتھ شیئر کیا، اس کے لیے شکر کرتے ہیں، اس کے خاندان کے لیے شکر کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں خداوند کہ تو ان کی اس خدمت کو خداوند پھالدار ثابت کرنا، ان کے خاندان کو بھی سنبھالنا. کلیسیا کے ہر خاندان کے لیے خداوند ایک دفعہ پھر برکت و تسلی مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کے ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا میں موجود تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین.